لوگ کہتے ہیں اسلام تو تلوار کی بنیاد پر پھیلا، ذرا ذہن قریب کریے اور چیپٹر پڑھیے گا۔ حضرات اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، اسلام تو اپنی حقانیت اور سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار چلائی ہے مسلمانوں نے، میں کہتا ہوں تلوار نہیں چلائی ہے، بلکہ انہوں نے اپنا اخلاق پیش کرا ہے۔ آپ مکے کی سرزمین پر چلیں اور وہاں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حضرات مکے کے اندر سرداری کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، دولت کس کے پاس ہے؟ آج تو انٹرنیٹ پر باڑ آئی ہوئی ہے، بہت سے لوگ حضرات سوال کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جنگوں کی بنیاد پر پھیلا، اسلام جو ہے تلوار و طاقت کی بنیاد پر پھیلا۔ نہیں، نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، اس وقت تلوار کس کے ہاتھ میں تھی، پاور کس کے ہاتھ میں تھی، حکومت کس کے ہاتھ میں تھی، طاقت اور استطاعت کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارے تمام سرداری مکے کے کافروں کے پاس ہے، تمام مختاری مکے کے کافروں کے پاس ہے، تلوار مکے کے کافروں کے پاس ہے۔ حضرات بلکہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اس کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، کتنا ستایا حضرت بلال کو، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر بازار میں ان کو گھمایا جاتا تھا، پہاڑوں پہ ان کو گھمایا جاتا تھا، گرم ریت پہ لیٹا کر وزنی پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرات کون ستا تھا؟ مکے کے کافر ستاتے تھے مسلمانوں کو۔ حضرات جو بھی کلمہ پڑھتا تھا، حضرت خباب کی تاریخ آپ پڑھیے گا، ارے جلتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹا دیا جاتا ہے، ان کے کمر کی جو مینگ ہے وہ نکل کے پگھل جاتی ہے۔ حضرات وہ اس مینگ کی وجہ سے کوئلے بجھ جاتے ہیں اور وہ شریر جل جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے چاہنے والے نے ایمان نہیں چھوڑا ہے۔ تاریخ پڑھیں حضرت عثمان غنی کی، نبی کا کلمہ پڑھا، چچا نے لٹکا دیا تھا، نیچے سے دھواں لگاتا تھا، وہ کہتا تھا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ مکے کے اندر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پہ توڑے گئے تھے۔ مسلمان تو اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن مختاری اور سرداری تمام مکے کے کافروں کے پاس ہے۔ آخر اتنا ستایا مسلمانوں کو کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا، انہوں نے اپنا پریوار چھوڑا، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں بھی ان کا تعقب کیا، ان کو ستایا گیا۔ ہجرت کر کے مسلمان مدینہ چلے گئے۔ حضرات بدر کا میدان کے اندر کون آیا تھا 1000 کا لشکر لے کر؟ ابو جہل پہنچا تھا 1000 کا لشکر لے کر، تلواریں ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تو 313 ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 313، وہ بھی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، افطاری کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ایک ایک کھجور کو چوس کر حضرات وہ لوگ اپنا روزہ کھولتے تھے، ایک کھجور کو چوس کر حضرات اس گٹھلی کو چوس کر وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اعظم کا عزم دیکھیے، میرے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ اس قافلے کو تو فتح عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرات کے اسلام کبھی حضرات مغلوب نہیں ہوا، ہمیشہ غالب رہا۔ کس کی بنیاد پر؟ حقانیت کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم نے تلوار اٹھائی ہے تو اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، ہم نے اسلام کو بچانے کے لیے اٹھائی ہے۔ اور دنیا کا ایک تقاضا ہے، دنیا کی ایک فطرت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے، حضرات بچاؤ سب کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہر ایک انسان کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ سب کی تاریخ یہی بتاتی ہے، اگر کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ضرور تلوار اٹھاتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے ضرور ہتھیار اٹھایا کرتا ہے۔ آج کل الزام مسلمانوں پہ لگا دیا جاتا ہے، تو میں کہوں گا اس طرح نہ ستایا جائے۔ خدا کا قہر آیا تھا، کورونا کی شکل میں کیوں آیا؟ ارے انہی مظلوموں کی آہیں تو عرش معلیٰ سے ٹکرائیں۔ جب ان کو ستایا گیا، بے قصور مسلمانوں کو مارا گیا، جب ایک ماں کی گود کو سونا کر دیا گیا، جب ایک عورت کا سہاگ جلا دیا گیا، حضرات تو یہ مظلوم ہیں، ان کی آہیں عرش معلیٰ سے جا کے ٹکرا جاتی ہیں۔ اگر ظلم بڑھتا رہے گا، اللہ کا قہر آتا رہے گا۔ ابھی چاند سے سدھرنے کا سدھر جائیے گا، لیکن اگر اسی طرح ظلم و بربریت کا ماحول بنا رہا، خدا کے گھروں کو جلایا گیا، تو ابھی ایک ٹیلر آیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے بڑا عذاب نازل کر دے اور جس سے پوری دنیا اس عذاب میں جل کر خاک ہو جائے۔ اس لیے کسی غریب کی آہ مت لو، کسی مظلوم کو مت ستاؤ۔ حضرات حساب سب کو دینا ہے، مرنا سب کو ہے۔ اگر آج مسجدیں جلا دی گئی ہیں تو اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا، اللہ اس کا حساب لے گا اور عذاب الہی ضرور نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے۔ بات چل رہی ہے حضرات پیغمبر اعظم کی صلی اللہ علیہ وسلم جب
جب پیدا ہوئے ہیں کس انداز میں ہوئے ہیں حضرات. تمام بچے جب پیدا ہوتے ہیں حضرات تو ناف جڑی ہوئی ہے, نبی پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی ہے, میرے نبی اس انداز میں پیدا ہوئے حضرات. تمام بچے روتے ہیں لیکن میرے نبی جب پیدا ہوئے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوئے, اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے پیدا ہوئے حضرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, آج جیسے ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو تو محلے کی عورتیں آتی ہیں کہ چلو پوچھ کر آتے ہیں کہ اس کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے, کون پیدا ہوا ہے, اس کا بچہ کیسا پیدا ہوا ہے. حضرات محلے کی عورتیں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اے بہن تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے اور کیسا بچہ پیدا ہوا ہے. ماں ہوتی ہے کہ بچے کو چھپا لیتی ہے کہیں میرے لال کو نظر نہ لگ جائے, لیکن دیکھیے ماں کا پیار ہوتا ہے, یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے. بچہ چاہے کالا کیوں نہ ہو, بچہ چاہے کاڑا کیوں نہ ہو, بچہ چاہے بھیڑا کیوں نہ ہو, لیکن ماں کہتی ہے میرے یہاں تو چاند پیدا ہوا ہے, میرے یہاں تو گلاب پیدا ہوا ہے, میرے یہاں تو چمن پیدا ہوا ہے, میرے یہاں تو پھول پیدا ہوا ہے. یہ ماں کا پیار ہوتا ہے. اب جب مکے کی عورتیں حضرت آمنہ کے آنگن میں آئی اور پوچھا اے آمنہ تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا ہے, تو نبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو چاند نہیں کہا, نبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو سورج نہیں کہا, نبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو پھول نہیں کہا, نبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلاب نہیں کہا. ارے چاند کیسے کہتی, کیونکہ نبی کی ماں جانتی ہے چاند تو ان کے اشارے سے ٹکڑے ہو جائے گا. سورج کیسے کہتی, کیونکہ حضرت آمنہ جانتی ہے کہ نبی کے اشارے سے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا. تو نبی کی ماں نے کیا کہا, نبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو چاند نہیں کہا, سورج نہیں کہا, ستارہ نہیں کہا, پھول نہیں کہا, چمن نہیں کہا, گلاب نہیں کہا, بلکہ جب عورتوں نے پوچھا تو حضرت آمنہ نے فرمایا اے عورتوں میرے یہاں نور پیدا ہوا ہے جس کی نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے, جس کی نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ہے. حضرات نبی پیدا ہوئے انوکھے اور نرالے انداز میں پیدا ہوئے, لیکن اے جشن عید میلاد النبی کے جلسے کرانے والوں, اے نبی کی ولادت کا جشن منانے والوں, تم کتنی بار نبی کا جشن مناتے ہو, سال میں کتنی بار. حالانکہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے, یہ مسلمان اتنا خوش نصیب ہے کہ جب بھی کوئی یہ نیا کام کرتا ہے تب نبی کا ذکر اپنے گھر میں کرواتا ہے, نیا مکان بناتا ہے تب نبی کا میلاد گھر میں پڑھواتا ہے. یہ سنی بڑا خوش نصیب ہے. اگر یہ ودیش یاترا پر جاتا ہے تو نبی کا ذکر کراتا ہے, اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی کا ذکر ہوتا ہے, اور جب انسان یہ سنی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو حضرات تب بھی نبی کا ذکر ہوتا ہے, نبی کا میلاد پڑھایا جاتا ہے. حضرات یہ سنی مسلمان ہے, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر سے تمام بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں, پیدا ہونے والا بچہ اس کے اندر برکتیں آ جایا کرتی ہیں, اس کے آنے سے نبی کے ذکر کرنے سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے. اے مسلمانوں وہ لوگ کتنے کم نصیب ہیں جو میلاد کو بدعت کہا کرتے ہیں, میلاد کو شرک کہا کرتے ہیں, میلاد پاک پڑھوانے سے منع کیا کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں حضرات ہم میلاد مناتے ہیں, لیکن ہمارا ہندوستان ہے آزاد ہوا 1947 میں. حضرات کب ہوا, 1947 میں آزاد ہوا تھا, انگریز چلے گئے, لیکن نظریاتی حکومت آج بھی انہی کی ہے ہمارے ہندوستان میں. حضرات آپ دیکھیں اسکول کی چھٹی کس دن ہوتی ہے, اگر اسکول بند ہوتا ہے تو اتوار کے دن بند ہوتا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ہندوستان میں اتوار کے دن چھٹی کیوں کی جاتی ہے, اتوار کے دن اسکول کیوں بند ہوتا ہے. اتوار کے دن اسکول بند, اتوار ہی کے دن جو ہے بینکیں بند, سنڈے کے دن جو ہے تمام سرکاری محکمے بند, تمام آفس بند, تمام مارکیٹیں بند. حضرات سنڈے ہی کے دن کیوں بند کیا جاتا ہے, کیوں چھٹی کی جاتی ہے, آخر وجہ کیا ہے. کیا ہندوستان کے اندر اتوار کے دن کو سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے, سب سے پاک و پوتر دن مانا جاتا ہے؟ نہیں, مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑا دن جمعے کا دن ہے, سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے. اسے عید سے افضل دن کہا گیا. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید سے افضل دن کہا گیا ہے. حضرات تو برکت و عظمتوں والا دن جمعے کا ہے. آخرکار ہماری وجہ سے اگر چھٹی رکھنی تھی حکومت کو تو وہ جمعے کے دن رکھتی, ہم خوش ہو جاتے. لیکن اب کیا ہندو مذہب میں اتوار کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں, ہندو مذہب میں بھی اتوار کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ سنیچر کی اہمیت ہے, بلکہ سنیچر کو تو کہتے ہیں کہ اس پر شنیوار چڑھ گیا, سنیچر چڑھ گیا. حضرات
حضرات تو ان کے یہاں یا تو منڈا جسے کہتے ہیں سوموار بڑا دن کہلاتا ہے یا منگلوار بڑا دن کہلاتا ہے، لیکن نہ تو منگلوار کو سرکاری کوئی چھٹی ہوتی ہے اور نہ ہی سوموار کو کوئی بڑی سرکاری چھٹی ہوتی ہے تو سنڈے کے دن ہوتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آپ سنیے گا اور غور سے سنیے گا حضرات۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرات عیسائیوں کی جہاں جہاں حکومت آج تک ہوئی ہے وہاں وہاں انہوں نے سنڈے کو چھٹی کی ہے، انہوں نے سرکاری محکمے سنڈے کو بند کیے ہیں، اتوار کے دن وہ تعطیل کا دن رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں ایک روایت ہے کہ ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ حضرات وہ اتوار کے دن پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کے دن کوئی کام نہ کریں گے بلکہ ہم ان کا جنم دن منائیں گے اور ہر ہفتے منائیں گے۔ تو اتوار کی چھٹی حضرات تمام عیسائی حکومتوں میں کی جاتی ہے۔ آج عیسائی تو چلے گئے، انگریز چلے گئے، لیکن نظریاتی حکومت آج بھی انہی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکاری محکمے اگر کھلتے ہیں تو 10 بجے سے، اگر حضرات بینک کھلے گی 10 بجے، RTO آفس کھلے گا 10 بجے، حضرات DM آئیں گے 10 بجے، حضرات بڑے بڑے ادھیکاری 10 بجے۔ حضرات 10 بجے کا وقت کیوں رکھا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آخر کیوں ہمارے سمویدھان میں اس طرح کا لکھا گیا کہ 10 بجے ہی جو ہے اسکول کھلے گا، 10 بجے ہی حضرات بینک کھلے گی، 10 بجے ہی ڈاکیا جو ہے آفس میں آئے گا، 10 بجے ہی ایک مطلب ڈیوٹی پہ سرکاری ادھیکاری آئے گا؟ تو وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ ان کے عیسیٰ پیغمبر اتوار کے دن میں 10 بجے پیدا ہوئے، اس لیے وہ کام دنیا کا کوئی بھی اگر کریں گے تو 10 بجے سے سٹارٹ کریں گے، 10 بجے سے شروعات کریں گے۔ جب ان کے نبی کی ولادت کا وقت ہے 10 بجے تو وہ کام جو کرتے ہیں 10 بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں، 10 بجے آفس کھولتے ہیں، 10 بجے دکانیں کھولتے ہیں، 10 بجے ہی وہ کام پر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اے سنی مسلمان، تیرے نبی کس وقت پیدا ہوئے؟ تیرے نبی تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ جو 24 گھنٹے میں سب سے اچھا وقت ہے، سب سے سہانا وقت ہے، سب سے خوبصورت وقت ہے، سب سے من مونے والا وقت ہے، سب سے بہترین وقت ہے، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ حضرات جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، نبی اس وقت آئے۔ اے مسلمان، اگر تو اپنے نبی کی ولادت کے وقت جاگ جائے اور نماز تہجد بھی پڑھے، جب فجر کا وقت شروع ہو تو نماز فجر بھی پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اگر تو بازار جائے گا، نبی فرماتے ہیں کہ جو نماز فجر پڑھ کے بازار جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اسلام کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ اسلام کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ، ہمارا اصول، ہمارے ضابطے، رات کو سوئے گا 12 بجے، صبح کو اٹھے گا 12 بجے۔ ارے آپ اندازہ لگائیں عیسائی ہم سے آگے کیوں؟ ہر ایک کام میں ہم سے آگے کیوں؟ ترقی یافتہ کیوں؟ وہ آدمی جو 10 بجے کام شروع کرے اور وہ آدمی جو صبح کو کام شروع کرے، میں کہتا ہوں اگر تو اپنے نبی کی ولادت کے وقت اٹھ جائے، جس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس وقت سے اگر تو کام شروع کرے، ایک آدمی 10 بجے چلے اور ایک آدمی صبح چلے تو آگے کون نکل جائے گا؟ ارے آگے وہی نکلے گا جو صبح اپنا کام شروع کرے گا۔ 10 بجے والا تو بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن انہوں نے 10 بجے کو لازم کر لیا اور تو اپنے وقت کو لازم نہ کر سکا۔ تو سوتا رہا، رات کو فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہا، انٹرنیٹ پہ کھویا رہا، فیس بک کو چلاتا رہا، یوٹیوب پر اپنی موویاں دیکھتا رہا، رات کے 12-1 بجے سو گیا، فجر غائب ہو گئی، صبح کو اٹھ رہا ہے تو 11 بجے اٹھ رہا ہے، 12 بجے اٹھ رہا ہے، تو تجھے کامیابی کہاں سے ملے؟ جب اذان دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف۔ حضرات جب تو نماز پڑھنے آئے گا اللہ تجھے کامیابی